لیکن جب 10ویں مولا جی کو ہجرت کروائی گئی کامرا کہ اپنے ساتھ ہجرت کرو تم بھی چلو کام کر رہا انہوں نے اس لیے نہیں دسیا کہ تیرے کو کام کیا لے گئے صاحب اب وہ اپنا غلاموں کو دیکھا کہ تم تو فروغ کا کام کر رہا ہے. آدھی رات کو ایک دن بشیر کو مولا نے یاد رہا اور بشیر سے کہا بشیر میں تمہیں ایک ایسا شرف دینے لگا ہوں کہ آج سے پہلے کسی انسان کو یہ شرف نہیں ملا. تمہیں وہ رتبہ دینے لگا ہوں کہ جو سلمان کے پاس بھی نہیں. جی سلمان 10ویں درجے کا مومن فرمایا تمہیں وہ رتبہ دینے لگا ہوں جو سلمان کے پاس بھی نہیں. اس کو سارا سمجھایا کہ ایسے ایسے تم دریا پہ جاؤ وہ ایک تھیلی دی اس میں کیلکولیٹڈ اماؤنٹ کی وہ اشرفیاں ہیں. فرمایا کہ ایسے جاؤ گے اس رنگ کا خیمہ ہوگا باہر اس نام کا وہ پردہ فروش ہوگا اور اسے کہنا کہ تمہارے پاس ایک کنیز ہے جو کسی کے پاس آپ جانے کے لیے تیار ہے. میں اس کنیز سے ملنا چاہتی وہ تمہیں اس مختمہ سے ملائے گا ہماری مہمان ہے. ایک خط دیا رومی زبان میں لکھا ہو رومی زبان یہ خط ان کو دے دینا. میں بڑا اسپیڈ سے بات سنا رہا ہوں آپ کو آگے اینڈ تک لے جاؤں اس واقعے کا. یہ آپ سارے بندہ فروش دیکھے وہ بندہ فروش جو نشانیاں انہوں نے دکھائی گی وہ دیکھی پہچانا اس رنگ کا خیمہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کنیز ہے جو کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. اس نے کہا ہے جو بھی گاگ آتا ہے وہ اس کو گالیاں دے کے بھگا دیتی جھاڑ پہنچ کی گالی تھا اس کو جھاڑ پہنچ کے بھگا دیتی. اس نے کہا مجھے ان سے ملا. اس نے کہا نہیں اس نے ایسی تمہارے ساتھ کوئی تلخی کر لی تو برا ہوگا تمہارا دل پتہ نہیں ہوتا لے جا. لے گیا. اب بشیر نے وہ رکا نکال کے پاک مخدومہ کو دیا. اب رومی زبان میں ہے نا نخاس کو پتہ ہے نا پتہ ہے کی زبان ہے. مخدومہ رکا دیکھا پڑا چوما کبھی سانپ سے لگا دیا کبھی سانپ سے لگا دیا. فرماتی ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار. اب بردہ فروش سے پوچھا گیا کہ پیسے کتنے لینے. اس نے اتنی رقم بتائی جتنی مولا نے تھیلی میں تھا تھیلی اس کے ہاتھ میں دی. اچھا اس سے پہلے بشیر کو اپنے خرچے پانی کے لیے لالا کیے تھے. بشیر سے فرمایا کہ دیکھو ہماری شہزادی تھکی ہوئی آئے گی اس کو فوراً لے کے سفر نہیں کرنا. وہاں پہ ایک جگہ کرایہ پہ لینا اس کو وہاں پہ آرام سے ایک رات ٹھہرانا تاکہ وہ آرام سے سکون سے تھکاوٹ دور کرے پھر لے کے آنا. بشیر نے کمرہ ایک وہاں پہ کرایہ پہ لے گیا. مخدومہ کو اس کمرے میں لے گیا رات آرام کروایا خدمت خاطر کی. اگلے دن مجھ پہ دکھایا خود مہار پکڑ کے ساتھ چلنا شروع کیا. یہ جملہ دین میں رکھے گا نا تو اگلے جملے کا مزہ آئے گا کہ تمہارے رتبے والا سلمان بھی نہیں تمہیں میں نے اتنا بلند رتبہ دے دیا اس رتبے کا کوئی اور انسان دنیا میں. اب جب جس کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل جائے بڑوں پر تیاری بشیر نے مخدومہ سے پیدل چل رہا ساتھ ایک جملہ کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس پاک ذات کا خط میں نے آپ کو دیا آپ نے نہ کبھی ان کو دیکھا نہ کبھی ان سے ملی
یہ خط کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگا رہی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اب مخدومہ نے جو جملہ کہنا ہے بھائی، ہاں پلستر کر کے رکھتا ہوں مخدومہ فرماتی ہیں وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت سے محروم انسان، واہ واہ، وہ اپنے زمانہ کی معرفت سے محروم انسان، مجھے پتہ ہی نہیں تیرا امام کیا ہے۔ پھر مخدومہ نے اسے اپنی تھوڑی سی کہانی سنائی، اور بھی شیر دماغ ٹکانے لگ گیا۔ نہیں میں واقعی وہ اپنے آپ کو فخر سلمان سمجھنا جا بسم اللہ۔ بہرحال اب پاک مخدومہ تشریف لے آئی، اور ایک جملہ ضرور سنانا چاہوں گا کہ جب خیر سے سامارا میں داخل ہوئی ہے اور اس گلی میں داخل ہوئی ہے جس گلی میں 10ویں شہنشاہ لجپال کا نور آیا تھا، 10ویں شہنشاہ دروازے کو باہر کھڑے ہو کے اللہ فرمایا۔ جب اونٹ گلی میں داخل ہوا فوراً آگے ہو کے بشیر سے کہا مہار تو چھوڑ دے، میں اس میں مہار پکڑی۔ دروازے پہ آ کے جب مخدومہ کو اتارا ہے تو پردے کے اندر تمام پاک خاندان کے پردے دار استقبال کے لیے بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا نے 10ویں مولا نے اپنی پاک ہمشیرہ یہ خفو جان کے نام پہ جو تذکرہ ہوتا ہے اس پاک مخدومہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیا کہ یہ اب آپ کے لیے بیٹی ہے، اس کو بیٹی سمجھ کے اس کی تربیت کریں، اس کو پاک خاندان کے مزاج تو سمجھائیں، تربیت کریں۔ اب 3 سال تک پاک مخدومہ پھپھو جان کے گھر میں بیٹی بن کے رہی۔ بسم اللہ۔ اب ماں بیٹی کا پھر پیار بن جاتا، بہت سے خاص تعلقات، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ٹھیک ہے، 15 شعبان کی رات آ گئی، 14 کا دن گزرا، 15 کی رات ابھی شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پاک مخدومہ نے کہ مجھے اجازت ہے میں گھر کا افطاری کروں گا، روزہ رکھا ہوا تھا، مولا فرماتے ہیں کہ پھپھو جان آج افطاری مارے گا نہیں کرنا، چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ۔ اب یہ 11ویں مولا کی بات ہے، ٹھیک ہے، 11ویں مولا نے فرمایا ہے آج رات تمہارے چہرہ انور کی تلاوت فرما کے کہتی ہے خاص گل لگ رہی ہے، بتاؤ کیا بات؟ تو 11ویں شہنشاہ فرماتے ہیں آج ہماری دستار کے پاک وارث نے اس دنیا میں یہاں سے پھر وہ جوڑے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، وہ باتیں شروع ہونے لگی، ٹھیک ہے، ویسے تو پوری کیا آنا پڑے ہوگا، میں بھی بس قدیم آنا جس کا پورا گانا دھیان کرنا ہے جی سردی لگی۔ تو جب 11ویں صدی لجپال نے تو جان سے فرمایا کہ آج ہماری پاک دستار کے پاک وارث نے آنا، تو پاک مخدومہ آگے بیسابقی پوچھتی ہیں وہ کس رسی کو ماں کا شرط اور اس کی ماں کون ہو؟ 11ویں شہنشاہ نے پاک ملکہ روم کے بارے میں بتایا، تو مخدومہ فرماتے ہیں میں تو ابھی اس کے پاس کے آ رہی ہوں، اس کے ہاں تو کوئی علامتیں ہی نہیں ہے محبت والی کو۔
امام فرماتے ہیں انہیں کو شرف بخشیں. مختومہ آئی اور پاک ملکہ روم سے سوال و جواب کیا. تو یہاں تاریخ کا جملہ شاہ جی یعنی لفظ بلفظ وہ جملہ کہنے لگا. جب پھپھو جان نے پاک ملکہ روم سے فرمایا کہ آپ خار میں شہنشاہ کی ماں بننے والی, انہوں نے جملہ شاہ جی پتا کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ یہ ماں میں نے تو آپ کے بیٹے کی جی بھر کے زیارت بھی خار میں کی ہے, میں ان کے بیٹے کی ماں کیسے بن جاؤں؟ میں نے آپ کے بیٹے کی جی بھر کے زیارت بھی خواب میں کی ہے. یہ ہے وہ جملے جن کو کوئی ٹھیک ہے. تو پھوپھو جان نے یہی فرمایا کہ تمہارے مالک نے تمہیں بیٹا دینا ہے, مل جائے. رات گزرتی گئی, نماز شب پڑھ لی پھوپھو جان نے, پاک ملکہ روم نے نماز شب پڑھ لی. مولا نے فرمایا تھا کہ آج رات ہو جائے گا, اب سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے. مخدومہ پریشانی میں اپنے لال کے پاس گئی, بیٹا تم نے تو کہا تھا کہ رات تو ختم ہو رہی ہے, وہ شہزادہ ابھی تک نہیں آیا. ہاں فرماتے ہیں پھوپھو جان حوصلہ کریں, ابھی رات ختم ہونے میں تھوڑی دیر ہے, تھوڑی دیر ہے. آپ جائیں اپنی بیٹی کے پاس اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت. مخدومہ فرماتی ہیں میں آئی اور میری بیٹی آرام سے بستر پہ سوئی ہوئی تھی. میں نے ان کے پاس بیٹھ کے سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کر دی. جب میں نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کی تو میرے کانوں میں ایک بچے کی آواز آئی, وہ بھی نہ انزلنا پڑ رہا تھا. وہ بچہ بھی نہ انزلنا پڑ رہا. فرماتی ہے میں اس کی نہ انزلنا سننے میں مگن تھی کہ یکدم ایک نور کا پردہ درمیان میں حائل ہو گیا, مجھے کچھ نظر نہیں آیا, نور ہی نور ہر طرف چھا گئے. تھوڑی دیر کے بعد اور نور کا پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ شہزادے کی پاک والدہ بھی سجدے میں ہے اور قدم میں پاک شہزادہ بھی سجدے. سجدے کی حالت میں اس معصوم نے گشت شہادت آسمان کی طرف کی اور تمام معصومین کی اسماء پاک لے کے شہادت دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ شہنشاہ انبیاء سید الانبیاء والمرسلین ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا امیر کائنات سید الاوصیاء, گواہی دیتا ہوں کہ مولا امام مجتبیٰ علم کے شہنشاہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کریم کربلا شہداء کے سردار. سارے ائمہ کی گواہی دینے کے بعد جب اپنی باری آئی تو پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما دی کہ بقیت اللہ خیر اللہ. اے اللہ تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو جلدی پورا. یعنی دعائے تعجیل ظہور بھی شاید عرصے کے ساتھ کر دی تو جو وعدہ کی تھی چھتی پورا کر. بچپن کے واقعات اور بہت لمبی, سرکار نے اتنی موٹی کتاب لی دی ہے نا, میں ساری کتاب سناؤں گا دیکھیے جشن بھی مک جانا سورجی ران ہو رہی ہے کہ وہ جوڑے جنہیں کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ مولانا رضوان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ملاقات کے بارے میں میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں. میں مثلا ریپیٹیشن نہیں کرتا, واقعات سے تو سنا کے آپ کو
ٹھیک ٹھیک کھاتے ہیں. پہلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جناب. مقدس اردبیلی، ان کا اصلی نام احمد بن حسن، لیکن ان کا تقویٰ اور زہد اس معیار میں تھا کہ نجف اشرف میں سارے لوگ انہیں مقدس کے نام سے مقدس. ان کی ایک عادت میں آپ کو سناتا ہوں اشرف بھائی. جی بسم اللہ. جب یہ کربلا میں معروف کے لیے جاتے تو حرم اطہر سے 1 میل کے دائرے میں واش روم نہیں جاتے تھے. کھانا پینا بالکل مائنوٹ رکھتے تھے تاکہ واش روم میں جانے کی ضرورت کم سے کم پڑے، لیکن جب بھی ضرورت پڑتی تو 1 میل باہر جا کے رفع حاجت کرتے کہ نہیں، یہ جو 1 میل کا حصہ ہے یہ حرم کا حصہ ہے. اس احترام اور اس رتبے کے مالک تھے، اسی لیے تو لوگ مقدس کہتے. اب آج کل تو خیر نجف اشرف کا نقشہ چینج ہو گیا، جو پرانا نقشہ ہے میں نے اس نقشے میں نہیں زیارت کی ہوئی. تو اسے حرم ہے، سامنے کھلی سی میدان ہوتا ہے، میدان کی پرلی طرف مختلف وہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل، چائے خانے، روٹی شوٹی کا. درمیان میں یہ جتنی آپ کی یہ گراؤنڈ ہے نا جی تقریباً اس سے بڑا سین ہوتا ہے پرلی طرف. ایک طالب علم وہ وہاں کسی چائے کی دکان میں بیٹھ کے چسکیاں لا رہا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے استاد ہیں جناب مقدس سے جویند، وہ حرم کی طرف جا رہے ہیں. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ حرم اطہر پہ اس وقت بند ہے، یہ کدھر جا رہا ہے. آپ کی کبھی کے لیے میں ایک کو آف کر دوں، میں وہاں زیادہ ٹائم نہیں جا رہے کیوں بھی دیکھی بہت نیڑے ہو گئے نظر. جناب مقدس حرم کی طرف جا رہے. اب کیا دیکھتا ہے کہ حرم اطہر کا تالا خود بخود کھل کے گر جاتا ہے. الرٹ ہو جاتا ہے. جناب مقدس حرم کے اندر جاتے ہیں، یہ بھاگ کے آ کے حرم کے دروازے کے ساتھ لگ کے مخبری کرنے لگتا ہے. کیوں اندر سے اس کو گفتگو کی آواز آئی، سمجھ نہیں آئی بات کیا ہو رہی. یہ پتہ لگا کہ جیسے 2 ہستیاں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اتنی سمجھ آئی کہ جناب مقدس فرماتے ہیں اچھا مولا مجھے اجازت، پھر میں جاتا ہوں. جب یہ سنا تو اس کو پتہ لگ گیا باہر آنے لگے. یہ پھر دروازے کے اندر سائڈ پہ ہو کے چھپ گیا. جناب مقدس باہر نکلے، دروازہ خود بخود بند ہوا، تالا خود بخود لگ گیا. اب جنہوں نے نجف اشرف کی زیارت کی ہوئی ہے، نجف اشرف اور مسجد کوفہ کے درمیان میں وادی السلام والا قبرستان ہے. ٹھیک ہے، اب جناب مقدس وہ وادی السلام کے قبرستان میں داخل ہو گئے. اس نے کہا کہ اب میرا ساتھ ہونا ضروری ہے، رات کا اندھیرا، قبرستان میں چور ڈاکو چھپے ہوتے ہیں، ایسے کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، مجھے ساتھ جانا چاہیے. اس سے تھوڑا فاصلہ مینٹین کیا اور پیچھے پیچھے کر پڑے. وادی اسلام کراس ہو گئی، مسجد کوفہ میں گئے، ہال میں چلے گئے. یہ ہال کے دروازے کے بعد کھڑا ہو گیا. اندر پھر گفتگو کی آواز آ رہی، کافی دیر گفتگو ہوتی رہی. اس کو سمجھ نہیں آئی کیا بات ہو رہی. پھر جب انہوں نے رخصت چاہی اور وہاں سے نکلنے لگے، یہ پھر ایک سائڈ پہ ہو کے چھپ گیا. وہ باہر نکلے اور واپس نجف اشرف کی طرف انہوں نے چلنا شروع کر دیا. اب یہ پیچھے پیچھے.
کچھ گیم تے مالک بھی کر دینا صاحب بھائی ہوں مالک نہیں گیم پار انہوں زور بھی کھان گا کھان گا ہی جناب مقدس نے مڑ کے دیکھا تو کتنا کرنا وہ آگے سے کہتا ہے مینوں کی کہندے ہو کتنے کرنا تسی دسو تسی تو نے کیا دیکھا اس نے ساری کہانی سنا دی کہ تسی اینج گئے انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ ایک عہد تھا کہ میری زندگی میں تو یہ بات کسی سے نہیں کرے گا پھر میں تجھے ساری بات کروں اب اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے میرے مرن تو بعد ہوتا رہنا میری زندگی پہلے مکنے عہد لے لیا اسے فرمایا کہ میں کئی دن سے ایک مسئلے پہ شرعی مسئلے پہ غور و خوض کر رہا تھا جواب نہیں مل رہا پھر میں نے کہا اچھا آج رات مولا میرے کائنات سے جا کے پوچھتا ہوں تو میں آیا اور مولا سے جب سوال و جواب کے لیے آیا تالا بہت کھل گیا بلان والے نے بندوبست صاف کر لیا نا ہاں یہ گیم اس وقت کی نہیں آج کی بھی بس یقین ہے خرابی ہم میں بہادری ہم میں مان لیجیے میں کوئی کرنی نہیں ہے ٹھیک ہے رج کے نشہ دواندہ سر کہتے میں نے مولا میری کائنات سے سوال کیا تو مولا نے فرمایا میرے سے کیوں پوچھتے ہو جاؤ اپنے زمانے کے امام سے پوچھو کہتے میں نے عرض کیا میرا شہنشاہ میں نے کی پتا میرا شہنشاہ اس ویلے کتنے ہوئے باتیں جاؤ مسجد کوفہ میں تمہارا انتظار ہوتا ہے آیا تو مولا مسجد کوفہ تشریف فرما ہے مولا نے مجھے ساری باتیں سمجھا دی اور اب میں واپس جا تو یہ ہے جناب مقدس اس سطح پہ مالک کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا اسی طرح ایک دوسرے بزرگ ہیں سید مہدی بحر العلوم مجھے بڑے مزے کے واقعات بڑے مزے اب میں سوچ میں ہوں کیا پہلے سنا جی نے قافلہ بنایا زیارات کا اور سامرا مولا کی زیارت کے لیے گئے بلی میں نے بڑا ہی نقشہ بنایا ہے چیز کا کہ وہ کس زاویے سے نماز پڑھ رہے تھے اب سید مہدی پیش نماز ہے نجف کے جتنے زائرین ہیں وہ پیچھے ہیں قبلہ اس سمت ہے ذریعہ مقدس ادھر ہے ان کا رخ زری کی طرف ہے قبلے کی طرف نہیں نماز پڑھ رہے ہیں تشہد پڑھ رہے ہیں ابھی تشہد شروع ہی کی ہے کہ چپ ہو اب جو پیچھے والے ہیں وہ پریشان بھول گئے نا اگلے نہیں پہ پڑھ دے اب وہ آگے کبھی سجدے گاہ کی طرف دیکھتے ہیں کہانی اکثر کرتے رہے ہیں پھر چل رہے اب سید مہدی زری کے اندر دیکھتے جا رہے کافی دیر زری کے اندر دیکھتے رہے پھر زری کے باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دے کافی دیر تک زری کے باہر دیکھتے رہے پھر السلام علیکم نماز مکمل کر دی اور سید مہدی کا قد ایڈا بڑا کسی دی کی ضرورت سید مہدی کے سوال جواب کرے سید مہدی کا ایک خدمت گار تھا اور سید مہدی مفتا پینے کے بڑے شوقین تھے ان ساتھیوں نے نجفیوں نے سید مہدی کے غلام سے کہا خدمت گار سے کہ یار سید میں پوچھ کہ نماز دوبارہ پڑھی ہے ساڑی تے نماز ٹوٹ گئی
پوری نہیں ہوئی نا، درمیان خلل ہے نا. نماز کی شرائط میں سے ایک ہے اس کا پیدر پہ اعمال کا ادا کرنا ہے. اتنا گیپ آ جائے نماز ختم ہو جاتی، باتیں ہو جاتی. وہ سارے کہ وہ خادم کہتا ہے کہ شکار ساڑے جنہیں قافلے والے نے نا پریشان نہیں کرنے نے نماز کے نہ پڑھ لی، نماز صحیح نہیں آئی تھا ہوا کہ اب سید میں بھی بتاتے ہیں کہ جب میں تشہد پڑھ رہا تھا میری نظریں زری پہ تھیں تو میں نے دیکھا زمانے کے پاک شہنشاہ زری کے اندر موجود ہیں. پہلے اپنے دادا جان کی قبر اقدس کی زیارت کی، پھر اپنے بابا پاک کی قبر اقدس پہ کھڑے ہو کے زیارت کی، پھر یہی پھپھو جان ان کی قبر اقدس بھی نہیں ہے، پھر پھپھو جان کی قبر اقدس پہ زیارت کی، پھر اپنی امڑی پاک کی قبر اقدس پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑی. جب سب کی زیارت سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو حرم کے باہر کی طرف چلے. میں اس وقت تک زیارت کرتا رہا جب تک شہنشاہ مجھے نظر آتے رہے. جب شہنشاہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو میں کہا سلام علیکم جدا دل کا دوبارہ پڑھ میری نماز ٹھیک. اچھا، یہ جب بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں نا، حج کے لیے اکثر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کافی پیسے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جتنے ضرورت مند مومنین ملتے ان کو ان کی ضروریات پوری کرتے ان کو پیسے دیتے. ایک دفعہ اپنا حج پہ گئے اور ان کے کیشیئر نے بتایا کہ سرکار کیش موکیا. فکر نہیں کوئی گل. اب خادم نے وہی رات کو پکا رکھا ہے اور پکا پی رہے ہیں. باہر پھر دروازہ نہ ہوا تو خادم کو کہتے ہیں اولیا چیتی آ چیتی. ہاں جی وہ پتے نو کہا وہ کہتا میں نے کپڑے پہ دیے. دروازہ کھولا تو ایک پاکزاد تشریف لائیں. انہوں نے اپنی مسجد سے کھڑے ہو کے شہنشاہ کا استقبال کیا، ان کو مسجد پاک پہ بٹھایا، خود سامنے زمین کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتا، میں نہ سن سکا نہ سمجھ سکا. کافی دیر باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد شہنشاہ تشریف لے گئے تو مجھے کہہ لیا میرا افقا پھر پینا شروع کر دیا. اگلے دن صبح مجھے ایک چٹ دی اور فرمایا کہ فلاں بازار میں جاؤ گے نا، ایک سنارے کی دکان ہے، اس کو یہ چٹ دینا، وہ تمہیں جو دے وہ لے آنا. وہ نوکر کہتا اگلے دن صبح جس طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا میں وہاں گیا، وہاں ایک سنارے کی دکان، میں نے چٹ دی، سنارے نے چنی لائی متھا لائی. مجھے کہتا 5 مزدور لائے. کیوں بھی خوری 5 مزدور لایا. وہ کہتا میں گیا تھا 5 مزدور لے آیا. اس نے ہر مزدور کو سکوں سے بھری ہوئی بوریاں اٹھوا دی. 5 بوریاں کیش. کیوں ہی بنا تیری چنچی تو کنیا تو پنجا نہ کھا دیں گی تینوں راضی کر. وہ 5 بوریاں لا کے اس نے جناب مہندی کو دے دی. بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں نا. کہنا میرے دل چ کٹا فٹا سنیارا سی اینیاں بوریاں درم و دینار دیاں بھریاں ہوئی دیتیاں. جا کے دیکھا تو سی وہ کاروبار کنا
دکان تے لبن ٹر گیا کیڑی دکان سجے کھبے ہم پوچھدا وہ یار ایتھے راتی کو دکان سی پاگل کوئی کہندا میں 20 سال دا ایتھے دکان پہ گیا میں نہیں ویکھی نہیں تو مولا تو بات یہ ہے کہ یہ وہ پاک ذوات ہیں جو ہمارے خطروں سے بہت ٹھیک ہے. ان باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ ہمارے مالک ٹھیک ہے. اللہ ان کا مالک ہمارے مالک یہ ٹھیک ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے اس میں ڈائریکٹ اللہ نال گفتگو پانی شروع کر یقین ہے نا اللہ بڑا پکا کر کے سٹدا ہے ایسے دس شکاس مسالہ اللہ وہ بندہ چنگا نہیں لگتا جڑا ڈائریکٹ ہو کے بلائے ٹھیک ہے. ایک اور جملہ میں نے ادھر سنانا وہ بھی سنا دیں. ویسے وہ ٹاپک پورا مکمل لکھ لیا ہوا ہے سانو آخری ٹوٹا سنا دینا کیوں میں شاہ جی سواد لینا سواد کی تیاری کرنا ایڈا بڑا سواد میں بہت کٹ دینا آگے پہ بہت سارے راز ہیں جنہوں میں بہت لکا کے رکھ اور نظر شاہ جی نے سوال لینا ہے ایکشن ویک لے ہونے لگا انہوں نے سنایا یہ شب شہادت پہ میں نے مالک کے تعارف کے طور پہ وہ جملہ سنا دیا. قرآن حکیم میں 18 آیات ہیں ممنوع جس میں اللہ سے ملاقات کی بات لقاء اللہ سے ملاقات اس میں کہیں لقاء رب کے لفظ ہیں اپنے رب سے ملاقات. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے ترجمے والے ہیں انہوں نے اس ملاقات کو میدان حشر پہ ڈال دیا کہ حشر ہی چوئی وہ حشر ہی چوئی سانو کی پہلا ہوتے تھے تو ایکشن ہی نہیں کر سکتے ہر کو عمل کا ٹائم ہی نہیں ہوتے ہوتے تو سینڈ پہ نکل رہا. یہ ملاقات وہاں نہیں ہے یہاں ہے بسم اللہ اس زمانے میں اس دنیا میں. جی بسم اللہ کامران شاہ جی نیت نہیں آ رہی دیکھ لینا گل وہ سنا رہا جی میں اج تک سنائی نہیں سوائے فیصلہ آباد دی اس نشست ٹھیک ہے. اب میں وہ 18 آیتیں نہیں سنا رہا ورنہ میں اس کو آف نہ کرتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے. جی بسم اللہ ٹھیک ہے. اور میں قرآن سے ہی پوچھتا ہوں کہ تو اللہ کتنے ہوئے میں کیوں مل سکتا جی بسم اللہ تو کیسے بلا رہے قرآن سے بلانا ملنا تیار ہونا دیکھنا لفظ پونج گیا میں ریپیٹ نہیں کروں. قرآن پاک میں 2 جگہ پہ خداوند اعظم فرماتا ہے فانتظروا انتظار کرو فإنی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں من المنتظرین انتظار کرنے ٹھیک ہے. اب اللہ خود کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں. اب پھر انتظار کرنے والوں میں ڈھونڈے اللہ کتنے گئے
وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو انتظار کرنے والے میں ان کے ساتھ یہی کہا نا چھوٹے ابا جی بسم اللہ یہی فرمایا تھا زندگی محکم میں تمہارے ساتھ ہوں. بھائی مائیت کی بات ہوئی مائیت جو ہے یہ قیومی ہوتی ہے. میں خمینی صاحب کی فلسفی آپ کو سنائے مائیت اللہ کی مائیت ہمیشہ قیومی ہوتی قائم ہوتی ٹوٹتی نہیں. اللہ کی مائیت اللہ کا ساتھ ہمیشہ ٹوٹتا نہیں ہے. ڈسکور کر لیں انجوائے ڈسکور کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہے خلوص. جتنا کسی کا خلوص اس مالک کو قبول ہو جائے گا وہ اپنی مائیت اس کو اتنی زیادہ نصیب کر دے. اس مائیت کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. میں اپنے مالک دے سٹائل کا نشا لین 4 سٹیجز سن رہے ہو دھیان سے. مائیت کی پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. ٹھیک یہ پہلی سٹیج ہے. دیکھتا ہے نا بندہ خلوص والا پکا میرے نال بگڑتا نہیں نسدا نہیں اکڑتا نہیں پھلے کھانے چ نہیں آتا حاضری چ رہتا تو پہلا انعام کیا دیتا قرب دے دیتا. اب قرب خود اتنی مزے کی چیز ہے کہ یہ بندے کی محبت میں تیزی پیدا کر دے. سامنے نظر آنے لگتا ہے نا قرب کا احساس ہوتا ہے تو اس کی محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تکبر نہیں آتا شکر بھی آتا ہے عاجزی بھی آتا ہے. جب یہ قرب کے ذائقے میں آگے جاتا ہے تو اگلی سٹیج ملتی ہے اسے وصل کہتے ہیں. مالک نہ آ کے بہ جاتا یہ وصل ٹھیک ہے. پہلے صرف قرب کا مزہ تھا قرب کیا وصل ہو گیا مالک کے سامنے آ گیا مالک کے نال بہ گیا. اب چسکا اور بہتر ہو گیا. اب چسکا اور بہتر ہوا آگے تو مالک کیا کرتا ہے اپنا دیدار اپنا درشن اس کے اوپر اور زیادہ کر رہا ہے. جب اپنے حجاب اور ہٹاتا ہے اب وہ بندہ اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے. اس اگلی سٹیج کو کہتے ہیں فنا فی المرشد. مرشد کے اندر فنا ہو جاتا ہے. اب جب وہ اتنی سٹیجز کر کے آتا ہے تو پھر مالک کے اندر اچھا تم تو بڑا کاریگر ہے تھوک دا وپاری لگنا ہے. یہ فنا فی المرشد پہ پہنچا تو چوتھی منزل مالک اسے عطا فرما دیتا ہے. اس منزل سے آگے آدم کی اولاد کے لیے کوئی منزل نہیں ہے اور وہ منزل ہے بقا فی المرشد. مرشد اسے بقا ٹھیک ہے. اب یہ 4 منزلیں جب نصیب ہو جائیں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے بات قرب سے. پھر کیا ملتا ہے وصل پھر فنا فی المرشد آخر میں بقا فی المرشد. لیکن بات کو جوڑیں اس جملے کے ساتھ فإنی معکم من المنتظرین. یہ معکم پہ ہے یہ فنا فی المرشد بھی معکم کا حصہ ہے. اللہ نظر آ گیا جی. شعر ہے منتظر بیٹھے ہیں سب رند تیرے جلووں کے ان میں چھپ کر ہے خدا آپ کی جائے. بسم اللہ.